بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک امیر مختار کی شہادت پر ہے۔ مختار بن ابی عبید ثقفی تابعین میں سے تھے۔ اب قبیلہ ثقیف سے تھے۔ ان کے والد ابو عبید پیغمبر کرام کے اصحاب میں سے تھے اور خلیفہ دوم کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے تھے۔ ان کے دادا مسعود ثقفی حجاز کے بزرگوں میں سے تھے۔ عظیم القراتین مکہ و طائف کے بزرگوں میں منقب تھے۔ 7ویں صدی ہجرت کے مورخ ابن اسیر کے مطابق مختار صحابہ میں سے نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی سوانح حیات صحابہ کے بارے میں لکھے گئے مناصب میں بھی آئی ہے۔ مختار ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ نقل ہوا مختار 13 سال کی عمر میں قادسیہ کی جنگوں میں سے جنگ جسر میں شرکت کی تھی۔ اس جنگ میں ان کے والد اور بھائی شہید ہوئے تھے۔ مختار کے چاچا سعد بن مسعود حضرت علی کی طرف سے مدین کے گورنر تھے۔ انہوں نے خوارج کے ساتھ جنگ میں مختار کو مدین میں اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور خود جنگ نیروان کی طرف چلے گئے تھے۔ مختار کی کنیت ابو الاسحاق ہے اور ان کا لقب کیسان ہے۔ اسبغ بن نباتہ سے منقول ہے کہ جب مختار بچہ تھا امام علی نے ان کو اپنے زانو پر بٹھایا اور ان کو قیس کے نام سے بھی یاد فرمایا۔ مختار کی 4 بیویاں تھیں: ام ثابت بنت سمرۃ بن جدب، عمرہ بنت نعمان بن بشیر، اسلام میں پہلی خاتون ہے جس کی گردن اڑائی گئی تھی، ام زید الصغری بنت سعید بن زید بن عمرو، ام الولید بنت عمیر بن رباح۔ ام ثابت سے محمد اسحاق پیدا ہوئے۔ ولید سے سلمہ۔ ان کی شادی عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبداللہ سے ہوئی۔ ابو الحکم جبر، امیہ بلال عمر جنہیں ابو المسلم خراسانی نے ری کا گورنر بنایا تھا، یہ سب ان کے بیٹے تھے۔ مختار کی شخصیت اور ان کے قیام اور ان کی کارکردگی کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں مختلف کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ شمس الدین ذیبی کے مطابق معاویہ کے دور میں مختار بصرہ گیا، عوام کو امام حسین کی طرف دعوت دی اور اس وقت عبداللہ بن زیاد معاویہ کی طرف سے بصرے کا گورنر تھا۔ اس نے مختار کو گرفتار کر کے طیف طلح وطن کر دیا۔ مختار کوفے میں سفیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تعاون کرتے رہے تھے۔ مسلم نے کوفے میں وارد ہونے کے بعد مختار کے ہاں قیام کیا۔ تاریخ گزارشات کے مطابق مختار نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے دنوں مختار کوفے سے باہر تھا۔ انہیں وہاں مسلم بن عقیل کے معینہ وقت سے پہلے قیام کی خبر ملی۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو مسلم اور انی دونوں شہید ہو چکے تھے۔ مختار واقعہ کربلا میں شریک نہ ہونے کی یہ وجہ تھی، وہ ابن زیاد کی قید میں تھا۔ جناب مسلم بن عقیل اور انی بن عروہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے مختار کو شہید کرنا چاہا۔ عمر بن حریث کی وساطت سے مختار کو امان مل گئی، لیکن تازیانے کے ذریعے مختار کی آنکھ پر حملہ کیا تھا اور ان کی آنکھ شدید زخمی ہو گئی اور انہیں زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ یوں مختار امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اختتام تک بھی مختار ابن زیاد کی قید میں رہا۔ واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ بن عمر جو ان کی بہن صفیہ کا شوہر تھا کی وساطت سے یزید نے مختار کو آزاد کر دیا۔ ابن زیاد کی قید کی آزادی کے بعد مختار مکہ چلا گیا۔ وہاں پر عبداللہ بن زبیر کی بیعت اس شرط کے کاموں میں ان سے مشورات کرے گا جب یزید کے سپاہیوں نے مکے پر حملہ کیا اور اسے محاصرے میں لے لیا۔ مختار نے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مل کر یزید کی فوج پر حملہ کیا، لیکن جب عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا تو مختار اس سے جدا ہو گیا۔ کوفہ جا کر اپنے قیام کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ابن زبیر نے عبداللہ بن متی کو کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ مختار نے ان سے مقابلہ کر کے کوفے پر اپنی حکومت قائم کی۔ سن 66 ہجری میں کو مختار نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کثرت سے قیام کا آغاز کیا تو کوفے کے شیعوں نے بھی مختار کا ساتھ دیا۔ مختار نے اس قیام میں 2 نعرے لگائے، یا سارت الحسین یا منصور امت کا استعمال کیا۔ مختار نے اس قیام کے دوران عمر خولی، عمر بن سعد، حرملہ اور ابن زیاد جیسے کئی اور دوسرے افراد کو کربلا کے واقعے یا اس سے مربوط اور قایا میں ملوث تھے، ان کو وصف جہنم کیا اور ابن زیاد اور عمر سعد کے سر کو مدینے میں امام زین العابدین کے پاس بھیجا۔ قیام کے بعد 18 ماہ کوفے پر حکومت
کے بعد آخرکار 14 رمضان سن 67 ہجری 67 سال کی عمر میں مصعب بن زبیر کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ مصعب کے حکم پر تار کے ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیوار کے ساتھ کی لگایا، لیکن جب حجاج بن یوسف کا کوفے پر قابض ہوا، کیونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے مختار کے ہاتھوں کو دفن کرایا۔ مختار کا مزار مسجد کوفہ سے متصل ہے اور شہید اول نے کتاب المزار میں ان کے لیے ایک زیارت نامہ ذکر کیا ہے۔ یہ وہ مختصر معلومات ہے جو ہم نے آپ کو مختار کے بارے میں پہنچائی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر۔ والسلام۔